لیکن آج ہمارے معاشرے میں سماج میں اگر کوئی انسان سے نماز میں ہو یا کوئی بھی کسی وجہ سے غلطی ہو جائے اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتے. وجہ یہ کہ ہمارے ٹھیکے سے حسد پیدا ہو چکا ہے, ہم اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرنا نہیں چاہتے. یاد رکھو مسلمانوں, یہی درس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایک انسان سے اگر غلطی ہو جائے, اگر انسان مالدار ہو پھر بھی اس انسان کی غلطی کو معاف کر دیا کرو. ایک انسان غریب ہو پھر بھی اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے. غلطی میں امیر نہیں دیکھا جائے گا, غلطی میں غریب نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ غلطی ہوگی. ایک انسان سے غلطی ہو جانا معاشرے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان, انسان غلطیوں کا پتلا ہے. انسان سے غلطی ہو جائے گی, لیکن غلطی ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا انسان ہوا ہے, سب سے اچھا انسان ہوا ہے, بہترین انسان ہوا ہے اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا انسان کہلانے والا انسان ہوگا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک انسان اپنی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا ہے, اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتا. وجہ یہ کہ ہمارے دل کے اندر حسد پیدا ہو چکا ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. اور مسلمانوں, معاشرے میں رہنے والے انسان, سماج میں رہنے والے انسان اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کر دیا کرو. حسد کی بنا پر معاف نہیں, بلکہ ایک انسان کی ناطے معاف کر دیا کرو. اس حسد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا اور فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. معاشرے میں رہنے والے انسان آپس میں حسد نہ کیا کرو, ولا تدابروا اور پیچھے برائی نہ کرو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتے ہیں, ایک انسان دوسرے انسان کی چغل خوری کرتے ہیں. چوراہے دور کی بات ہے, معاشرے میں مسجد ہے, نماز پڑھنے کے بعد اپنی بھائی کی غلطی کو ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں. ایک انسان ایک نماز پڑھنے کے بعد فوراً غیبت کیا کرتے ہیں. اسی غیبت کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھا کر آپ کی تعلیم دیا. ایک انسان دوسرے انسان کو معاف کر دیا کرے, ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت نہ کرے. ولا تدابروا ولا تباغضوا اور بغض نہ رکھا, ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. اور مسلمانوں, آپس میں بھائی بن کر رہو. لیکن آج ہم بھائی نہیں ہیں, حیوانیت ہمارے اندر آ چکی ہے, انسان نہیں جانور پڑ چکے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کو معاف نہیں کرنا چاہتے. ارے مسلمانوں, ہم نہیں معاف کریں گے تو کیا جانور معاف کرے گا؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برقرار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے صحابہ رسول غلطی کر دیتے تھے, آپ کے سامنے غلطی کرنے کے باوجود پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی غلطی کو معاف کر دیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران غلطی کی, نماز کے دوران جو غلطی کی, معاذ کے گناہ کو معاف کر دیا, معاذ کی غلطی کو معاف کر دیا. مسلمانوں, آج ہم معاشرے میں رہنے والے انسان, سماج میں رہنے والے انسان اپنے بھائی کو غلطی کو معاف نہیں کرنا چاہتے. مسلمانوں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے, اللہ رب العالمین کی دعوت دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے پیر سے خون بہ کر جوتے کے اندر جم گیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی. ایک ہی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی ہوش ہو گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے باغ کے اندر لے گئے اور آپ کے چہرے انوار مبارک پر پانی چھینکا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے. اسی دوران فرشتے آئے
بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی والوں کی غلطی کو معاف کر دیا اور فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اے فرشتے یہ طائف والے ایمان نہیں لا رہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے اس کی غم نہیں ہے, مجھے امید ہے کہ طائف والے ایمان نہیں لائے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گے, ان کی اولاد ایمان لائیں گے. اور یہی امید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امید تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, طائف والوں کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. مسلمانوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا مارا, ارے اتنا مارا چہرہ انور مبارک کو زخم کر دیا گیا تھا. اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی انسان کو اگر ایک تھپڑ بھی نصیب کر دیا جائے, قسم خدا کی ایک انسان کو غلطی کو معاف نہیں کرنا چاہے گا, ایک انسان اپنے بھائی کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا. لیکن طائف والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, امت کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے, نبیوں کا سردار, آپ کا سردار ہے, پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو غلطی کو معاف کر دیا ہے. ہم بھی معاشرے میں رہنے والے انسان ہیں, ہم بھی سماج میں رہنے والے انسان ہیں. ایک انسان سے غلطی ہو جائے گی لیکن غلطی ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو غلطی کو معاف کر دیا کرو. جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبی زندگی ہو یا پھر 63 سالہ زندگی ہو دوران اپنی بھائی کو غلطی کو معاف کر دیا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی غلطی کو معاف کر دیں. وقت کی اجازت نہیں دے رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور معاشرے میں سماج میں رہنے والے انسان اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق. کہا گیا ہے الانسان مرکب من الخطاء والنسیان, انسان غلطی کرے گا, انسان سے غلطی ہوگی, لیکن انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے, انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لے. غلطی کرنے والے انسان اپنے بھائی سے بھی معافی مانگ لے اور اپنے بھائی کی غلطی کو بھی معاف کر دے. سب سے بڑا انسان کہا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی غلطیوں کو معاف کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے والے انسان سے اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے فوراً اس کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے. آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو شراب پی لیا تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کوڑے کے طور پر سزا بھی سنایا تھا, لیکن انہوں نے پھر سے شراب پی لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چوٹے سے مارو, اسے کوڑے سے مارو. جب وہ سزا مل گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سے کہنے لگے اللہ رب العالمین شرابی پر لعنت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں او صحابہ, اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے انسان ہے, محبت سے بھی محبت کرنے والے انسان ہے, یہ نہیں کہ شرابی انسان ہے اس پر بھلا برا کو نہیں. مسلمانوں یہ اسی ایک انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جائے گی. انسان کا معنی ہوتا ہے جو انسان غلطی کریں گے پھر توبہ کریں گے, غلطی کریں گے توبہ کریں گے, لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہے جو توبہ کر لے غلطی کرنے کے بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین تجھ پر لعنت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو کہنے لگے تم شیطان کی مدد مت کرو, بلکہ یہ کہو کہ اللہ رب العالمین شرابی انسان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے. یہاں بھی پتہ چلا
کہ ایک شرابی انسان پر لعنت بھیجنے والے صحابہ رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ آئیے ایک اور مثال آپ کے سامنے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران غلطی کر دی۔ غلطی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابی رسول بھی موجود ہیں، نماز کے دوران ایک شخص کو چھینک آ گیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل پڑا یرحمک اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کس پر رحم کرے۔ یہ غلط شخص نہیں ہے، لیکن پھر بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بیک وقت نکل پڑا یرحمک اللہ۔ معاویہ کہتے ہیں میری زبان سے نکل پڑا، صحابی رسول چپ کرانے کے لیے اپنی جان پہ مار رہے ہیں تاکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نماز کے دوران خاموش ہو جائے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زبان سے نکلنے والی شبد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، معاویہ نے نماز کے دوران جو غلطی کی ہے ایک انسان کی چھوٹی کی وجہ سے رحمت اللہ اپنی زبان سے نکالا، وہ غلطی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد معاویہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، معاویہ کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد نہ مجھے گالی دی، سلام پھیرنے کے بعد نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے چڑھا، بلکہ معاویہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاویہ یہ نماز اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، نماز کے دوران تسبیح کی جاتی ہے، نماز سے اللہ رب العالمین سے بات کی جاتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان بات کرنا منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے دوران ایک انسان سے دوسرے انسان سے بات کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ معاویہ کہتے ہیں میری اس غلطی پر مجھے ڈانٹا بھی نہیں بلکہ اصلاح کر دی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں سماج میں اگر کوئی انسان سے نماز میں ہو یا کوئی بھی کسی وجہ سے غلطی ہو جائے اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتے، وجہ یہ کہ ہمارے دل کے اندر حسد پیدا ہو چکا ہے، ہم اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہی درس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایک انسان سے اگر غلطی ہو جائے، اگر انسان مالدار ہو پھر بھی اس انسان کی غلطی کو معاف کر دیا کرو، ایک انسان غریب ہو پھر بھی اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، غلطی میں امیر نہیں دیکھا جائے گا، غلطی میں غریب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ غلطی ہوگی۔ ایک انسان سے غلطی ہو جانا معاشرے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جائے گی، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا انسان ہوا ہے، سب سے اچھا انسان ہوا ہے، بہترین انسان ہوا ہے، اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا انسان کہلانے والا انسان ہوگا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک انسان اپنی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا ہے، اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتا، وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر حسد پیدا ہو چکا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ اور مسلمانوں، معاشرے میں رہنے والے انسان، سماج میں رہنے والے انسان اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کر دیا کرو، حسد کی بنا پر معاف نہیں بلکہ ایک انسان کی ناطے معاف کر دیا کرو۔ اس حسد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا اور فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ معاشرے میں رہنے والے انسان آپس میں حسد نہ کیا کرو، ولا تدابروا اور پیٹ پیچھے برائی نہ کرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کی چغل خوری کرتے ہیں، چوراہے تو چوراہے دور کی بات ہے، معاشرے میں مسجد ہے
پورا کرتے ہیں. ایک انسان ایک نماز پڑھنے کے بعد فوراً غیبت کیا کرتے ہیں. اسی غیبت کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھا کر آپ کی تعلیم دیا. ایک انسان دوسرے انسان کو معاف کر دیا کرے, ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت نہ کرے. ولا تدابروا ولا تباغضوا وارتقنا ربا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. اور مسلمانوں آپس میں بھائی بن کر رہو, لیکن آج ہم بھائی نہیں ہیں. حیوانیت ہمارے اندر آ چکی ہے, انسان نیم جامہ پڑ چکے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کو معاف نہیں کرنا چاہتے. ارے مسلمانوں ہم نہیں معاف کریں گے تو کیا جانور معاف کرے گا؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برقرار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے صحابہ رسول غلطی کر دیتے تھے, آپ کے سامنے غلطی کرنے کے باوجود پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی غلطی کو معاف کر دیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران غلطی کی, نماز کے دوران جو غلطی کی, معاویہ کے گناہ کو معاف کر دیا, معاویہ کی غلطی کو معاف کر دیا. مسلمانوں آج ہم معاشرے میں رہنے والے انسان, سماج میں رہنے والے انسان اپنے بھائی کو غلطی کو معاف نہیں کرنا چاہتے. مسلمانوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے, اللہ رب العالمین کی دعوت دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے پیر سے خون بہ کر جوتے کے اندر جم گیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی. ایک ہی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی ہوش ہو گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر لے گئے اور آپ کے چہرے انوار مبارک پر پانی چھینکا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے. اسی دوران فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں, اے اللہ کے رسول سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو طائف والوں نے اتنا مارا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو, آپ کی منشا ہو, آپ کی خواہش ہو, تو آپ کی اگر اجازت ہو تو ان طائف والوں کے دو پاروں کے درمیان مسل کر رکھ دیا جائے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پیر سے خون ٹپک رہے ہیں, جوتے کے اندر جم گئے ہیں. پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طائف والوں کی غلطی کو معاف کر دیا اور فرشتوں سے کہہ رہے ہیں, اے فرشتے, یہ طائف والے ایمان نہیں لا رہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے اس کی غم نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ طائف والے ایمان نہیں لائے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گے, ان کی اولاد ایمان لائیں گے. اور یہی امید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امید تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, طائف والوں کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. مسلمانوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا مارا چہرہ انور مبارک کو زخم کر دیا گیا تھا. اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی انسان کو اگر ایک پتھر بھی رسید کر دیا جائے, قسم خدا کی ایک انسان کو غلطی کو معاف نہیں کرنا چاہے گا, ایک انسان اپنے بھائی کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا. لیکن طائف والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, امت کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے, نبیوں کا سردار, آپ کا سردار ہے, پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو غلطی کو معاف کر دیا ہے. ہم بھی معاشرے میں رہنے والے انسان ہیں, ہم بھی سماج میں رہنے والے انسان ہیں. ایک انسان سے غلطی ہو جائے گی, لیکن غلطی ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو غلطی کو معاف کر دیا کرو. جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبی زندگی ہو یا پھر 63 سالہ زندگی ہو, دوران اپنے بھائی کو غلطی کو معاف کر دیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی غلطی کو معاف کر دیں. وقت کی اجازت نہیں دے رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور معاشرے میں سماج میں رہنے والے انسان اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. محترم حضرات,
آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر یا پھر جس موضوع کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے لڑکیوں کی اسلام کا نبی طریقہ کا۔ آئیے میں چند مثال آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اپنی جگہ لے دوں۔ لفظی انسان کا معنی ہی ہوتا ہے انسان غلطی کریں گے کیونکہ اس کا معنی ہی ہوتا ہے۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، یہ کوئی بھی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کا معنی ہی ہوتا ہے بھوک۔ کہا گیا ہے الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان غلطی کرے گا، انسان سے غلطی ہوگی، لیکن انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہوا ہے، انسانوں میں سب سے اچھا انسان ہوا ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لے۔ غلطی کرنے والے انسان اپنے بھائی سے بھی معافی مانگ لے اور اپنے بھائی کی غلطی کو بھی معاف کر دے، سب سے بڑا انسان کہا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی غلطیوں کو معاف کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے والے انسان سے اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے فوراً اس کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو شراب پی لیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کوڑے کے طور پر سزا بھی سنایا تھا، لیکن انہوں نے پھر سے شراب پی لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چوٹے سے مارو، اسے کوڑے سے مارو۔ جب وہ سزا مل گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سے کہنے لگے اللہ رب العالمین شرابی پر لعنت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں او صحابہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے انسان ہیں، محبت سے بھی محبت کرنے والے انسان ہیں، یہ نہیں کہ شرابی انسان ہے اس پر بھلا برا کہو، نہیں مسلمانوں یہ اسی ایک انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جائے گی، انسان کا معنی ہوتا ہے جو انسان غلطی کریں گے پھر توبہ کریں گے، غلطی کریں گے توبہ کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ توبہ کرنے غلطی کرنے کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین تجھ پر لعنت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو کہنے لگے تم شیطان کی مدد مت کرو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ رب العالمین اس شرابی انسان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے۔ یہاں بھی پتہ چلا کہ ایک شرابی انسان پر لعنت بھیجنے والے صاحب رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ آئیے ایک اور مثال آپ کے سامنے
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران غلطی کر دی. غلطی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, صحابی رسول بھی موجود ہیں. نماز کے دوران ایک شخص کو چھینک آ گیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل پڑا یرحمک اللہ. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کس پر رحم کرے. یہ غلط شخص نہیں ہے, لیکن پھر بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بیک وقت نکل پڑا یرحمک اللہ. معاویہ کہتے ہیں میری زبان سے نکل پڑا. صحابی رسول چپ کرانے کے لیے اپنی جان پہ مار رہے ہیں تاکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نماز کے دوران خاموش ہو جائے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زبان سے نکلنے والی شبد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے, معاویہ نے نماز کے دوران جو غلطی کی ہے ایک انسان کی چھوٹی کی وجہ سے رحمت اللہ اپنی زبان سے نکالا. وہ غلطی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد معاویہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. معاویہ کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد نہ مجھے گالی دی, سلام پھیرنے کے بعد نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے چڑھا, بلکہ معاویہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاویہ یہ نماز اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی جگہ ہے. نماز کے دوران تسبیح کی جاتی ہے, نماز سے اللہ رب العالمین سے بات کی جاتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان بات کرنا منع ہے. اللہ رب العالمین نے نماز کے دوران ایک انسان سے دوسرے انسان سے بات کرنا حرام قرار دیا گیا ہے. معاویہ کہتے ہیں میری اس غلطی پر مجھے کاٹا بھی نہیں بلکہ اصلاح کر دی. لیکن آج ہمارے معاشرے میں سماج کا اگر کوئی انسان سے نماز میں ہو یا کوئی بھی کسی وجہ سے غلطی ہو جائے اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتے. وجہ یہ کہ ہمارے طریقے سے حسد پیدا ہو چکا ہے, ہم اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرنا نہیں چاہتے. یاد رکھو مسلمانوں, یہی درس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایک انسان سے اگر غلطی ہو جائے, اگر انسان مالدار ہو پھر بھی اس انسان کی غلطی کو معاف کر دیا کرو. ایک انسان غریب ہو پھر بھی اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے. غلطی میں امیر نہیں دیکھا جائے گا, غلطی میں غریب نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ غلطی ہوگی. ایک انسان سے غلطی ہو جانا معاشرے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان, انسان غلطیوں کا پتلا ہے. انسان سے غلطی ہو جائے گی, لیکن غلطی ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا انسان ہوا ہے, سب سے اچھا انسان ہوا ہے, بہترین انسان ہوا ہے اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا انسان کہلانے والا انسان ہوگا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک انسان اپنی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا ہے, اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتا. وجہ یہ کہ ہمارے دل کے اندر حسد پیدا ہو چکا ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. اور مسلمانوں, معاشرے میں رہنے والے انسان, سماج میں رہنے والے انسان اپنی بھائی کی غلطی کو معاف کر دیا کرو. حسد کی بنا پر معاف نہیں, بلکہ ایک انسان کی ناطے معاف کر دیا کرو. اس حسد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا اور فرمایا لا تعاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. معاشرے میں رہنے والے انسان آپس میں حسد نہ کیا کرو, ولا تدابروا اور پیٹ پیچھے برائی نہ کرو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتے ہیں, ایک انسان دوسرے انسان کی چغل خوری کرتے ہیں. چوراہے دور کی بات ہے, معاشرے میں مسجد ہے, نماز پڑھنے کے بعد اپنی بھائی کی غلطی کو ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں. ایک انسان ایک نماز پڑھنے کے بعد فوراً غیبت کیا کرتے ہیں. اسی غیبت کو ختم کرنے کے
لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھا کر آپ کی تعلیم دیا ایک انسان دوسرے انسان کو معاف کر دیا کرے، ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت نہ کرے، ولا تدابروا ولا تباغضوا وارتقوا رضا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. اور مسلمانوں آپس میں بھائی بن کر رہو، لیکن آج ہم بھائی نہیں ہیں، حیوانیت ہمارے اندر آ چکی ہے، انسان نے جامہ پڑ چکے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کو معاف نہیں کرنا چاہتے. ارے مسلمانوں ہم نہیں معاف کریں گے تو کیا جانور معاف کرے گا؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برقرار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے صحابہ رسول غلطی کر دیتے تھے، آپ کے سامنے غلطی کرنے کے باوجود پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی غلطی کو معاف کر دیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران غلطی کی، نماز کے دوران جو غلطی کی، معاویہ کے گناہ کو معاف کر دیا، معاویہ کی غلطی کو معاف کر دیا. مسلمانوں آج ہم معاشرے میں رہنے والے انسان، سماج میں رہنے والے انسان اپنے بھائی کو غلطی کو معاف نہیں کرنا چاہتے. مسلمانوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اللہ رب العالمین کی دعوت دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے پیر سے خون بہ کر جوتے کے اندر جم گیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی. ایک ہی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی ہوش ہو گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر لے گئے اور آپ کے چہرے اور مبارک پر پانی چھینکا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے. اسی دوران فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طائف والوں نے اتنا مارا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کی منشا ہو، آپ کی خواہش ہو تو آپ کی اگر اجازت ہو تو ان طائف والوں کے دو پاروں کے درمیان مسل کر رکھ دیا جائے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پیر سے خون ٹپک رہے ہیں، جوتے کے اندر جم گئے ہیں، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طائف والوں کی غلطی کو معاف کر دیا اور فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، اے فرشتے یہ طائف والے ایمان نہیں لا رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی غم نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ طائف والے ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گے، ان کی اولاد ایمان لائیں گے. اور یہی امید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، طائف والوں کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. مسلمانوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا مارا چہرہ انور مبارک کو زخم کر دیا گیا تھا. اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی انسان کو اگر ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا جائے، قسم خدا کی ایک انسان کو غلطی کو معاف نہیں کرنا چاہے گا، ایک انسان اپنے بھائی کو غلطی کو معاف نہیں کرے گا. لیکن طائف والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے، نبیوں کا سردار، آپ کا سردار ہے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو غلطی کو معاف کر دیا ہے. ہم بھی معاشرے میں رہنے والے انسان ہیں، ہم بھی سماج میں رہنے والے انسان ہیں. ایک انسان سے غلطی ہو جائے گی، لیکن غلطی ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو غلطی کو معاف کر دیا کرو. جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبی زندگی ہو یا پھر 63 سالہ زندگی ہو دوران اپنے بھائی کو غلطی کو معاف کر دیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی غلطی کو معاف کر دیں. وقت کی اجازت نہیں دے رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے میں سماج میں رہنے والے انسان اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے.